أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ قرآن کو ہمارے لیے پڑھنا، عمل کرنا اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا آسان فرمائے، اس کا ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اس کا ہمارے حق میں حجت بنائے اور اس قرآن کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم جو ہے دورہ قرآن کا آغاز کر چکے ہیں اور اس میں ہم کچھ کوشش کریں گے کہ اس میں ٹرانسلیشن پہ سے اس طرح گزریں کہ ہمیں سمجھ بھی آئے چیزیں، اور وہ ایزا سمجھیں خلاصہ کہہ لیں یا سمری کی طرح بھی کریں گے۔ کچھ چیزوں پہ بات ہوگی، کچھ پہ نہیں بھی ہوگی، مگر یہ کہ اوور آل اس میں کیا چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج سورہ بقرہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا نام جو ہے البقرہ، بقرہ مطلب کاؤ، گائے، اور اس کا نام اس صورت میں ذکر کیے گئے ایک واقعے سے جس طرح اس کا نام جو ہے وہاں سے ریلیٹڈ ہے، اور اس واقعے میں گائے یعنی کاؤ کا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن کی جو صورتیں ان کے نا ٹاپک بہت زیادہ واسٹ ہیں، وسیع ہیں مضامین، تو ضروری نہیں کہ اگر اس میں جیسے گائے کا نام، اس کا نام گائے سے ہے تو اس میں کوئی کاؤ کے مسئلے پہ بات ہوئی ہو، بلکہ نہیں، یہ صرف ایک مارکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ بس علامت کے طور پہ نام ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کیا ہمیں ملتی ہیں چیزیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے، اور اس میں اس کی بہت ساری فضائل ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے اس میں سب سے عظیم آیت جو ہے قرآن کی وہ بھی اسی میں ہے، یعنی کہ آیت الکرسی۔ پھر اسی طرح جو اس میں آخری دو آیات ہیں ان کے بارے میں بھی بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں فضائل، وہ بھی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے پہلے فضائل پہ بات کرتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ فضائل کا مطلب کہ جو اس کی امپورٹنس ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے، جو انہوں نے بتایا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کچھ احادیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چمکتی صورتیں الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو۔ الزہراوین کے پھر بتایا یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں یا بن کے یا دو سائے بن کے جو ہے اس میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی، یعنی وہ آ کے جو یہ دونوں صورتیں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو بخش دیجئے۔ تو یہ اس دونوں صورتوں کا ملتا ہے، اور پھر اسپیشلی آگے سورۃ البقرہ کے بارے میں تو اور چیزیں بھی ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گریو یارڈ نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں بھی یہ ہے، اسی طرح مستدرک حاکم میں بھی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ضرور ہمیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہر ایول چیزوں سے ہمارے گھروں کو جو ہے پناہ ملے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے سے برکت، تمہیں بلیسنگز ملیں گی، اس سے پڑھنے سے بلیسنگز ملیں گی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں ہمیں برکتیں ملیں، بلیسنگز ملیں، تو سورہ بقرہ پڑھیں۔ پھر دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑنا حسرت ہے، یعنی کہ باعث ریگریٹ ہے، گریف ہے۔ تو جب اداس ہوں تب بھی سورہ بقرہ پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری بات ہے کہ یہ جو اہل باطل ہیں وہ اس کے پڑھنے والے پہ افیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ایول طاقتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ضرور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے گھروں میں۔ ایک اور بات آگے رکھ کے ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ آگے بات شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ جو ہے قرآن کی کوہان یعنی چوٹی ہے۔ پینیکل جیسا ہوتا ہے، ایک ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، پینیکل ہوتا ہے، تو یہ سب سے اوپر کی چیز ہے، جس طرح پیک جسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی پیک سورۃ البقرہ ہے۔ اور جو آخری دو آیات ہے اس کی بھی بہت فضیلت ملتی ہے۔ ایک چیز پڑھ لیتے ہیں ہم، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو آخری دو آیات ہیں اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی، انف ہو جائیں گی، یعنی اس کی حفاظت فرمائیں گی۔ تو ہمیں ضرور ان دونوں آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یاد نہیں بھی کر سکیں تو پھر ہمیں اس کو فون سے دیکھ کے ایسا رات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ آیت الکرسی کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس میں اس کی بھی جب وہ آئے گی تب ہم اس کی فضیلت پہ بات کریں گے کہ آیت الکرسی کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بات تو ہم نے نام اس کے بارے میں پڑھا، اس کے امپورٹنس دیکھ لی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے، مدنی ہے کہ مکی ہے۔ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورت اس کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی تب نازل ہوئی۔ تو یہ صورت مدنی صورت ہے، یعنی اس کا نزول جو ہے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، مائگریٹ ہو گئے، تب وہاں پہ پہلی صورت نازل ہوئی۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ آڈینس ہے، ڈفرینٹ مخاطب ہیں، مخاطب جو ہوتے ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے دونوں جگہ ڈفرینٹ تھے۔ مکہ میں کافر تھے، مشرک تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے اور منافق بھی تھے اور کافر، سب سے جیسا بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح مختلف کانٹینٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان کے ٹاپکس مضامین ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹائل تک ڈفرینٹ ہے، اسلوب جو ہوتا ہے، تو مثالیں بھی مختلف ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مدنی ہے، تو یہ مدینہ میں پہلی صورت نازل ہوئی۔ تو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں گئے تھے مکہ سے، اور مدینہ جب اپنی جگہ ملی تو اس صورت میں بہت سارے اس لیے احکام ملیں گے، کیونکہ ایک نئی ریاست بن رہی تھی، نیا اسٹیبلشڈ ہو رہی تھی۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے، بس شارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ہم کیا دیکھیں گے۔ یہ سب سے لمبی صورت ہے، مشکل ہی سے کوئی ٹاپک ایسا ہو جس میں اس کا ذکر نہیں ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ 3 کیٹیگریز مین کائنڈ کی بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے کہ 3 انسانوں کی 3 کیٹیگریز، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے کوئی یعنی کہ سمجھے ہر جو ہمارے عقیدہ ہے اس کے ہر اسپیکٹ پہ بات ہوئی ہے، یعنی جو عقیدہ ہم پڑھتے ہیں نا شروع سے کہ اس چیز پہ عقیدہ کہ ہمارا اس میں ایمان ہے، سب سے پہلے توحید کا، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اس میں ہر سنگل اسپیکٹ جو ہمارے کریڈ کی ہے، یعنی عقیدے پہ بات ہے، توحید پہ بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت۔ بہت ساری آیات اس میں ایسی ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت کے یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے کے پروفس، دلائل بتائے گئے ہیں، اللہ کی ایگزسٹنس، اس کی پاور، قدرت۔ اسی طرح اللہ کی کریشن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان نشانیوں سے کریٹر کو پہچانو۔ اسی طرح پھر دوسرے کریڈ کا حصہ کیا ہے، فرشتوں پہ ایمان۔ تو یہ ایکسکلوسیولی سورہ بقرہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کا نام بھی اس میں آیا ہے۔ ادروائز حضرت جبریل کے لیے روح الامین اس طرح یوز ہوا ہے اور جگہوں پہ، مگر جبریل علیہ السلام کا نام اور میکائیل علیہ السلام کا نام صرف اسی صورت میں ہم نظر آتا ہے۔ تو اس میں ایمان بالملائکہ پہ بھی ذکر ہے، پہلے ہی پارے میں دیکھیں گے ہم۔ اس کے علاوہ پچھلی کتابوں پہ، پچھلے رسولوں پہ ایمان کا بھی ذکر ہے، جہاں ہم پہلا صفحہ ہی پڑھیں گے اس کا بقرہ میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کردہ جو ہے اس پہ بھی ایمان لاؤ، اور پچھلے بھی جو نازل کردہ بکس ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں مسلمان۔ تو یعنی کہ ہماری امت پہلی امت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی شروع سے جو پہلے پروفٹ آئے تھے وہ بھی ایک ہی یہی عقیدہ لے کے آئے تھے۔ تو سارے پروفٹس کی بات ہم یہ مانتے ہیں، کیونکہ جس رب نے انسانوں کو بنایا اسی نے پروفٹ بھیجے، اور ہمارے نبی بھی یہی والی یعنی توحید کی بات لے کے آئے۔ تو یہ والا ایمان کا حصہ توحید ہو گیا، فرشتے ہو گئے، اور پھر کتابیں، رسول، اور پھر آخری جو ایک نارمل آخرت، جنت جہنم، اس کا ذکر بھی اس میں بہت ملے گا۔ بہت دفعہ قرآن اس میں سورہ بقرہ میں الیہ ترجعون کا ذکر ہے کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو واپسی کا بہت ذکر ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزیں توحید کی بھی کور کرتی ہیں۔ پھر اس کی ایک اور یونیکنیس ہم دیکھتے ہیں کہ خاص باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پلر آف اسلام اس میں مینشن ہے نام کے ساتھ۔ جو ہم 5 پلرز پڑھتے ہیں نا، تو ان میں سے اکثر آپ دیکھیں کہ
کسی میں کچھ ملتا ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ تو زیادہ تر میں ملتا ہے، مگر یہ جو ہے اس میں پانچوں پلرز ملیں گے، توحید و شہادت پہلی، یعنی کہ حق گواہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ نماز کا ذکر ہے، پہلے شروع میں ہی پہلے ہی پیج پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کی جو آیات ہم سنتے ہیں صرف سورہ بقرہ میں، فاسٹنگ کہ تم سے پہلی امت پہ بھی تھی اور اس لیے تم پہ فرض کی تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تو یہ صرف ایکسکلوسیولی یہ بھی ادھر ہے۔ حج کا بھی ذکر ہے، آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کمپلیٹ کرو، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو سمجھے یہ پانچوں جو ہیں یعنی کہ توحید، صلاۃ، زکوٰۃ، رمضان، روزے، حج، یہ سب کے ذکر، یہ صرف یہ صورت ہے جس میں یہ سب کے ذکر ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا ذکر، روزوں کا ذکر اور کہیں بھی نہیں آیا۔ تو سبحان اللہ، تو عبادت کے بھی سب چیزیں اس میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ملتے ہیں۔ لیکن جو یعنی عبادت کی چیزیں ہم نے دیکھ لی نا، عقیدہ اور جو پلرز آف اسلام، جو ہم ریچولز جن کو کہتے ہیں، جس طرح ہم عبادت کے طریقے جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ کیا کرنی چاہیے چیزیں، اور ساری کون سی چیزوں کا ذکر ہے، وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے نفع مند ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ذاتی دین نہیں ہے کہ صرف پرسنل دین ہو، نہیں، اسلام جو ہے پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کہ بس نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی اور اب بس حج کر کے آ گئے، نہیں، بلکہ اسلام پورا طریقہ زندگی ہے، پورا ہمیں۔ تو اسی لیے اس میں آپ کو سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے کہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ملیں گے ہمارے ذاتی معاملات کے مطابق، معاشرتی کے سوسائٹی میں کس طرح ہمیں معاملے کرنے، شادی طلاق کی باتیں نظر آئیں گی، مالی معاملات، فائنینشیل معاملہ، اس کا بھی ذکر ہے، جیسے صدقہ، قرض، سود، اس کی بھی بات ہوئی ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ لاز کی بھی اس میں بات ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں جو بہترین معاشرے ہوتے ہیں اس میں لاز جب بنتے ہیں تو وہ بیٹر سوسائٹی بنتی ہے اس سے۔ تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ پوری انسانیت کی بہتری چاہتا ہے اور ہیومن سوسائٹی کی۔ تو جو چیزیں بھی انسانیت کے لیے نفع مند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا، وہ ہمارے ڈوز ہیں، یعنی ہمیں کرنی چاہیے چیزیں۔ اسی طرح جو ہمارے لیے خطرناک بات ہے، نقصان دہ بات ہے، ان سے روکا گیا ہے، وہ ڈونٹس ہوتے ہیں قرآن کے۔ تو اس میں سورہ بقرہ میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ملیں گے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ زندگی پورا دیا، اور صرف یعنی عقیدہ تھیوری نہیں ہے، ریچولز نہیں، عبادت کے طریقے کافی نہیں ہیں، بلکہ زندگی پوری گزاری جائے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں، تو یہاں پہ وہ ملے گا ہمیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں پچھلے انبیاء کا ذکر بھی ہم کثرت سے پڑھیں گے۔ اس میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری آئے گی، پھر اس میں ہم اور سلیمان علیہ السلام کی سٹوری، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری، داؤد اور داؤد علیہ السلام کی سٹوری۔ تو سبحان اللہ، انشاءاللہ یہ صرف اس کا ایک میں نے آپ کو ریکیپ دیا کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کے حق ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔